سورۃ النساء کی آیت نمبر 155۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فبما نقضهم ميثاقهم سو ان یہودیوں کے عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور ان کا اللہ کی آیات کا انکار کرنا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق اور اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام ناحق قتل کرنا وقولہم اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلف ہمارے دل تو پردے میں ہیں بل طبع اللہ علیہا بلکہ اللہ پاک نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا سو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے پاک بی بی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر ایسی بات کہنے سے بہتان عظیمہ جو کہ بہت بڑا بہتان تھا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی خباثتوں شرارتوں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا ایک فہرست ذکر کی ہے۔ اب حضرات سماعت فرما رہے ہیں، تیسرا چوتھا درس ہے کہ انہی کی خباثتیں اور شرارتیں بیان ہو رہی ہیں۔ کتنی لمبی فہرست ہے ان کی ان حرکتوں کی جو آج تک بھی جاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں یہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان امت مسلمہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے، ورنہ کبھی یہ قوم بھی بڑی لاڈلی قوم تھی، نرالی قوم تھی، فضائل والی قوم تھی، اللہ کے نبیوں کی اولاد میں سے تھی علیہم السلام، لیکن ان حرکتوں خباثتوں شرارتوں حرکتوں نے ان کو مغضوب علیہم بنا دیا، اللہ کی نگاہوں سے گرا دیا، اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ اے امت مسلمہ تم خیال کرنا یہ عادتیں تمہاری نہ بن جائیں، کہیں تم بھی رب عالمین کی نگاہوں سے گر نہ جاؤ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کے جرائم کی فہرست مزید طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک جرم اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ان کا مسلسل میثاق کو توڑنا، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو،
اللہ رب العالمین سے ہو یا بندوں سے ہو، کسی سے بھی کیا ہوا معاہدہ، عہد، وعدہ، اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے بھی ہم نے وعدے کیے ہوئے، کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد و پیمان ہو چکا ہے، تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حیات کو اپنائیں گے۔ اس معاہدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیا میں جو انسانوں سے آپس میں معاہدے کرتے ہیں، ان کا نبھانا بھی ضروری ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، اور وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ ان یہودیوں کے جرائم کی فہرست میں ایک بڑا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، وعدے کرتے تھے صرف ٹالنے کے لیے، جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، وعدے کر لیے اور اس کے بعد عمل درآمد کوئی نہ کیا، چاہے وہ اللہ سے ہوں چاہے وہ بندوں سے ہوں۔ ایک جرم ان کا یہ تھا کہ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ آیات ربانی کا انکار کیسے کرتے تھے؟ کہ جو پسند آتی، مزاج کے مطابق ہوتی، ان کو تو لے لیتے، اور جو اپنی پسند اور مزاج کے خلاف ہوتی اس کو چھوڑ دیتے۔ آج میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری بھی حالت یہی بنتی چلی جا رہی۔ ہم وہ مسئلہ سننا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، اگر وہ مسئلہ عالم دین نہ بتائے تو وہ کچھ نہیں ہے، کوئی پاس اس کے علم نہیں ہے، اور اگر وہ مسئلہ بتا دے تو چاہے وہ کچھ بھی نہ آتا اس کو، وہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا قائد و رہبر بن جاتا ہے۔ تو یہ نفس پرستی ہے، یہ ہوا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ دین پرستی یہ ہے کہ جو مسئلہ چاہے میرے مزاج کے خلاف ہو چاہے میرے مزاج کے مطابق ہو، میں شریعت کی بات کو تسلیم کروں گا۔ جو اللہ کا حکم، جو پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، میں اس کے مطابق چلوں گا۔ آج اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کہ جی ہمارا ذہن یہ ہے، اس کے مطابق ہمیں مسئلہ بنا دیں۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا جرم اللہ پاک نے آج کی آیات مبارکہ میں یہ ان کا بتایا کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا قتل یقیناً وہ ناحق ہی ہوگا، کیونکہ حق قتل صرف 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کلمہ پڑھ کے مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہو کے زنا کرے، یا کسی دوسرے کو قتل کر دے۔ اللہ کے نبی ان سارے جرائم سے پاک ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو معمولی سی لغزش اور بھول سے بھی اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا قتل جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا، لیکن یہ لفظ ساتھ لا کر بتا دیا کہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں ان کے علاقوں کے اندر، مختلف علاقوں میں 40 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے مختلف خطوں میں، اور یہ سب کو ستا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کا نبی کسی کو قتل کرے یا اللہ کے نبی کو کوئی قتل کرے علیہ السلام، فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب کا مستحق یہ بندہ ہوگا جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کیا، یا جس کو اللہ کے نبی نے قتل کیا۔ کیونکہ جس کو اللہ کا نبی قتل کرے گا وہ کوئی بڑا ہی بدماش ہوگا، کیونکہ عام حالات میں اللہ کے نبی رحمت اور شفقت والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کرتے۔ تو لیکن اللہ کے نبی کا قاتل یا اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مقتول
یہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کی عادت تھی اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، حق بات کو سنو سمجھو، دین کی بات کو سنو، تو کہتے ہمارے دل تو بھائی پردے میں ہیں، قولہم قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں، ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی حق بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کے دل پردے میں نہیں بلکہ طبع اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ طبع عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی چیز آپ ڈاک خانے وغیرہ میں جائیں تو وہاں وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، سٹیمپ لگا دیتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے باہر نکل سکتی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پہ ایسی مہریں لگا دی کہ حق بات کا کوئی اثر ان کے دل پہ نہیں ہوگا۔ ان کے انہی جرائم کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بکفرہم، ان کے ان سارے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ اب حضرات دیکھیں شروع اسلام سے آج تک عیسائی تو بہت سارے مسلمان ہوئے، ہندو بھی بے شمار مسلمان ہوئے، دیگر مذاہب والے بھی بے شمار مسلمان ہوئے، لیکن یہودی بہت کم، کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ ایمان کی توفیق دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 10 بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو دنیا سے یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور اسلام میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا، یہ مسلمان ہوئے، باقی کوئی اسلام نہیں لایا۔ یہودی اپنے مذہب کے اعتبار سے بڑے ضدی اور بڑے کٹڑ ہیں، یہ خود تو کسی اور مذہب میں نہیں جاتے، اپنے مذہب میں بھی کسی کو قبول نہیں کرتے۔ کوئی انسان دنیا کے کسی مذہب والا یہودی ہونا چاہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ان کے ہاں یہ بھی کوئی آپشن نہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی داخل ہو جائے، یہ اس کو نچلی سطح پہ تو رکھتے ہیں، اپنے مذہب کے اندر اس کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان، آج کا مسلمان جس کی ذمہ داری تھی پوری کائنات کے انسانوں کو دعوت دینا، جو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا، وہ آج دین کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھرتا نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہم دین کے کام کو عام کریں، لوگوں کو پھیلائیں، بتائیں، قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اور بھی بڑے جرائم کیے، کفر بھی ان کے اندر تھا، اور ایک بڑا جرم یہ تھا کہ پاک بی بی سیدہ مریم پر انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اتفاق ہے کہ آج دسمبر کی 21 تاریخ ہے اور 25 کو لوگ، یہ عیسائی لوگ عید کے نام پہ دن مناتے ہیں، اور ان کے نظریے کے مطابق اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ان کا یوم ولادت مناتے ہیں کرسمس کے عنوان سے۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے ساجی نہیں ہیں، شریک نہیں ہیں۔ اور جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور نعوذ باللہ یہودیوں نے دوسری طرف انتہا پسندی کی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی ماں نے غلط کاری کی تھی، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہودی بھی انتہائی خسیس اور خبیث نظریہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا یہ بہتان، ان کا یہ طوفان، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، مرد ہو یا عورت، اس پہ الزام لگانا، یہ انتہائی پرلے درجے کا بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اور پھر خاص طور پہ ایسی مقدس خاتون پر جس کے بیٹے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اس طرح کا الزام اور تہمت لگانا، یہ یہودیوں کی خباثیت کو واضح کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان جرائم سے بچیں اور ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لوگ نہ دین کے مخلص ہیں، نہ ایمان کے، نہ اسلام کے، نہ مسلمانوں کے، ہمیشہ ان کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بہرحال ان کے جرائم کی فہرست مزید طویل ہے، اگلی آیات میں اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم